اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کوئی گاڑی یا گھر کرائے پر بھی لیا جائے اور آخر میں اس کے مالک بننے کا ارادہ بھی ہو؟ یہ تو ایک بہت ہی عام سی خواہش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مقصد کو اسلامی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ آئیے آج اسی دلچسپ پہیلی کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو یہی ہے وہ مرکزی سوال جسے ہم آج حل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مالیاتی چیلنج ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلامی مالیات اس کے لیے ایک بہت ہی ذہین اور صاف ستھرا حل پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حل کی گہرائی میں جانے سے پہلے ہمیں اس کی بنیاد کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ بنیاد ہے اجارہ، یعنی ایک سیدھا سادھا اسلامی لیز کا معاہدہ جسے ہم عام زبان میں کرایہ داری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اجارہ کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اثاثے کو استعمال کرنے کا حق دیا جاتا ہے، ملکیت نہیں۔ ملکیت تو اصل مالک کے پاس ہی رہتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی بھی چیز کرائے پر لی جاتی ہے۔ اور یہ اصول اجارہ کی روح ہیں۔ خاص طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اثاثے کی ملکیت سے جڑے جتنے بھی بڑے اخراجات اور خطرات ہیں وہ مالک یعنی مؤجر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور دلچسپ بات یہ کہ صرف انہی چیزوں کو لیز پر دیا جا سکتا ہے جو استعمال کے بعد ختم نہ ہو جائیں۔ تو پھر یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر اجارہ میں ملکیت منتقل ہی نہیں ہوتی تو پھر لیز کی مدت پوری ہونے پر ملکیت حاصل کرنے کی گارنٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ ساری گڑبڑ تب ہوتی ہے جب لیز اور فروخت کو ایک ہی پیکج میں باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اسلامی معاہدوں کا ایک بہت ہی کلیدی اصول ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ لیز کے معاہدے میں یہ شرط نہیں ڈالی جا سکتی کہ مدت ختم ہونے پر یہ چیز لازماً خریدنی ہی پڑے گی۔ ایسی شرط لگانے سے ہوتا یہ ہے کہ لیز اور فروخت دونوں معاہدے آپس میں ایسے گڈمڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی اپنی شرعی حیثیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے اس پہیلی کا شاندار حل، اجارہ و اقتناء۔ ذرا غور کریں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے معیاری اجارہ کا معاہدہ، اور دوسرا ہے مالک کی طرف سے ملکیت منتقل کرنے کا ایک علیحدہ یک طرفہ وعدہ۔ لیکن یہ خوبصورت حل صرف اسی وقت کام کرتا ہے جب دو انتہائی اہم شرائط پوری کی جائیں۔ یہی دو شرطیں ہیں جو اس پورے نظام کو شفاف اور درست بناتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہ دو شرطیں اس پورے ڈھانچے کی بنیاد ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ لیز کا معاہدہ اور ملکیت منتقل کرنے کا وعدہ دو الگ الگ کاغذات پر ہوں، ایک دوسرے سے بالکل آزاد۔ اور دوسری، جو کہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ وعدہ یک طرفہ ہو، مطلب یہ کہ یہ صرف مالک کو پابند کرتا ہے، کرایہ دار کو نہیں۔ کرایہ دار کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ مدت ختم ہونے پر اثاثہ قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہترین طریقے سے واضح کر رہی ہے۔ ایک طرف ہے وعدہ جو یک طرفہ ہوتا ہے، یعنی صرف وعدہ کرنے والا مالک اس کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ یہ بالکل ٹھیک اور جائز ہے۔ دوسری طرف ہے عقد جو دو طرفہ ہوتا ہے اور دونوں فریقوں کو پابند کرتا ہے۔ اگر اسے لیز سے جوڑ دیا جائے تو یہ ایک مستقبل کی فروخت کا معاہدہ بن جاتا ہے، اور اسی چیز سے تو بچنا مقصود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان باریکیوں پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ دراصل یہ صرف تکنیکی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک گہرا مقصد اور فلسفہ ہے جو پورے مالیاتی نظام کو شفافیت دیتا ہے۔ مختصراً ان تمام اصولوں کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر معاہدہ اپنی جگہ مکمل اور واضح ہو، کسی بھی فریق کے لیے کوئی شک، شبہ یا غیر یقینی کی صورتحال باقی نہ رہے۔ یہ طریقہ کار مالیاتی معاملات میں انصاف اور ہر فریق کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال جس پر سوچا جا سکتا ہے، آج کی پیچیدہ مالیاتی دنیا میں جہاں معاہدے اکثر بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا شفافیت اور ہر معاہدے کی انفرادی حیثیت پر زور دینے والے یہ اصول جدید مالیاتی نظام کو مزید مستحکم اور منصفانہ بنانے میں مدد دے سکتے ہیں؟